سب سے پہلے بات کریں گے کرم کی، جہاں امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فریقین نے 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جرگہ ممبر رضا حسین کے مطابق راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کمشنر کوہاٹ کی زیر صدارت گرینڈ جرگہ ختم ہو چکا۔ امن گرینڈ جرگے میں فریقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امن معاہدے کے مطابق لوکل امن کمیٹی کسی بھی تنازع کی صورت میں اسے حل کرے گی۔ مقامی کمیٹی کی ناکامی کی صورت میں ضلعی کمیٹی حل نکالے گی۔ ذرائع کے مطابق ناکامی کی صورت میں گرینڈ جرگہ، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مداخلت کریں گے۔ معاہدے میں کہا گیا کہ بنکرز کو 1 ماہ کے اندر ختم کیا جائے۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اراضی تنازعات کو اراضی کمیشن اور رواج کرم کے تحت حل کیا جائے گا۔ بھاری اسلحے کو جمع کیا جائے گا۔ قواعد و ضوابط مشترکہ کمیٹی طے کرے گی۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی بھی قبیلہ پناہ نہیں دے گا۔ 15 دنوں کے اندر اسلحے کے حوالے سے لائحہ بنایا جائے گا۔ اسلحہ لہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ معاہدے پر عمل درآمد کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں ریاست کتنی سنجیدہ ہے۔ اللہ کرے یہ معاہدہ کامیاب ہو جائے۔ ممبر جرگہ ساجد توری کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ حکومت والے اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ اسلحہ ہے اور وہاں کے جو بنکرز ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور جہاں پہ وائلیشن ہو رہا ہے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائے۔ تو مین چیز ہے نا کہ ابھی ایک اسلحے کے لیے ایک لائحہ عمل بنے گا 15 دنوں میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مشران اور قوم کے ساتھ جو ہے نا پولیس کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اسلحے کی نمائش کی پابندی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسلحہ جو ہے نا سیکولر ایشو میں استعمال نہیں ہوگا، ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اگر باؤنڈری پار سے کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس پہ پھر مل بیٹھ کے اس پہ پھر کام کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ریاست کتنا سیریس ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ریاست جس طرح ہم 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں جو سستی کا شکار ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ایگریمنٹ کامیاب ہو جائے۔ امن معاہدے پر کرم کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے فوری اقدامات شروع ہو جائیں گے۔ اسلحے کی حوالگی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ امن معاہدے کے بعد اب کسی دھرنے یا احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ معاہدہ ہو گیا، اب راستے کھل جائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے دنیا نیوز سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرم کے عوام کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ دونوں فریقین اس پر معاہدے پہ تیار ہو گئے اور راضی ہو گئے۔ جہاں تک اب اس کے ٹائم لائن کا تعلق ہے تو یقیناً فوری طور پر اقدامات شروع ہو جائیں گے۔ اس میں مزید کسی رکاوٹ اب رہی نہیں، اور فوری طور پر راستے بھی کھولنے کے پروسیس شروع ہو جائے گا، اور باقی جو لوگوں کی آمد و رفت ہے اس کو انشور کرنے اور حفاظتی اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی اسٹیپس لیے جائیں گے۔ دونوں فریقین نے اس کے تحت انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو چکی ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ اپنے بنکرز بھی خالی کریں گے اور اسلحے کی جو حوالگی ہے اس کا عمل بھی شروع کر دیں گے۔ ہماری طرف سے تو باقاعدہ بیان بھی آ چکا ہے اور میڈیا پہ چل رہا ہے کہ امن معاہدہ ہو گیا ہے اور اب کسی بھی دھرنے اور احتجاج کی ضرورت نہیں رہی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کہ پارا چنار واقعے کا یہ مطلب نہیں کہ پرامن شہر کو بلاک کر دیا جائے۔ کسی صورت حالات کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ مظاہرین کو احتجاج کے لیے الگ جگہ دینے کی پیشکش کی لیکن اسے ٹھکرا دیا گیا۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وسائل اور جگہ دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اہم علاقے بند کر کے میدان جنگ بنا دیں۔ پارا چنار والا جو ایشو ہے اس پر ہم سب کو افسوس ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پرامن شہر جو ہے اس کو اس کی نظر کر دیا جائے۔ گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ پراپر جگہ لیں، وہاں پر بیٹھیں، آپ پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمارا مین صدر والا علاقہ بند ہو جائے اور میدان جنگ بنا دیں آپ لوگ۔ روڈ بلاک کرنے ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ ہماری جو آفرز تھیں ان کو قطعی ٹھکرا دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں جو کراچی کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں گورنمنٹ کی رٹ ہے، اور جو رٹ ہماری چیلنج کرے گا اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ 8 موٹر سائیکلیں شہریوں کی جلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے ٹریفک کے جوان کی بھی موٹر سائیکل جلائی گئی۔ یہ پرامن تو نہیں ہوتا ہے ایسے۔ اور ہمارے 8 پولیس کے جو لوگ جوان ہیں ان کو
इंजर्ड किया गया है। जो पाराचनार में मामलात हुए हैं उसमें हम उन सब लोगों के साथ हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात की जानिब से धरने जारी हैं। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव है। इस वक्त नुमाइश रंगी की मरकजी धरने पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अजहर जैदी। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अजहर, क्या सिचुएशन देख रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है धरना अभी भी जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि शहर में इस वक्त तकरीबन 10 से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर मजहबी जमात की जानिब से एहतिजाजी धरना जारी है, जिनमें अब्बास टाउन की दोनों शाहराहें जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद की गई हैं। इसके अलावा कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर के अंदर धरना जारी है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो है अब्बास टाउन के धरने के मुकाम पे जो है मुतबादिल रूट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं वहाँ एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए चल रहा है, जबकि दूसरा ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। ताहम ट्रैफिक की रवानी जो है वो जारी है। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं कि दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुश आइंद है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम कर लिया है हासिल हमने, और अभी ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज़ किया है। ये मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक की सफ़ में खड़ा करेगा। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है और 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। उन्होंने कहा अफरात ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुका। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। हुकूमती मौशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल के लिए नेक शुगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। माली साल में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की कोशिशों से खजाने में 72 अरब रुपए की महसूलात आईं। उड़ान पाकिस्तान एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शुगून साबित होगा। इस्तेहकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, MOS फाइनेंस ने, और बड़ी एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। शुगर की ज़ीरो स्मगलिंग इस वक्त है अफ़गानिस्तान। इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई। धरनों ने 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फज़ल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। और फिर शफाफियत, मैं समझता हूँ, मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आपकी शफाफियत जो है वो एक आम आदमी भी उसकी गवाही दे रहा है कि इसलिए कि 9 महीने गुजर गए, कोई खुदा न खास्ता डिबेटेबल कोई स्कैंडल भी किसी को लाने की जरूरत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हाइल होने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हाइल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। पहली बार 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी बे फॉर्म मुतारिफ करवाए जाएंगे। सिक्योरिटी फीचर्स के तहत बच्चों की उंगलियों के निशान और तस्वीर को बे फॉर्म का हिस्सा बना दिया गया।
خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ جعلی شناختی کارڈ، غیر قانونی پاسپورٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ اگلے مراحل میں مزید اصلاحات متعارف کروائی جائیں گی۔ یونین کونسلز میں آنکھوں کے نشانات یعنی آئرس اسکین، تصویریں اور انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے مالی گوشواروں کی تفصیلات نہ جمع کرانے والے اراکین کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے 15 جنوری تک تفصیلات جمع نہ کرائیں تو ممبرشپ معطل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی، انوار الحق کاکڑ کے گوشوارے تاحال جمع نہیں ہوئے۔ 23 سینیٹرز نے تاحال گوشواروں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ خورشید شاہ، طارق بشیر چیمہ سمیت 116 اراکین قومی اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فاروق ستار، نبیل گبول بھی گوشوارے جمع کروانے میں ناکام رہے اور پنجاب اسمبلی کے 208، سندھ اسمبلی کے 55 ارکان نے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 91، بلوچستان اسمبلی کے 25 ارکان نے بھی گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گزشتہ اپریل 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اس کو نشانہ بنایا۔ بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں کئی افراد کو نشانہ بنایا۔ شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ 2021 کے بعد را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے خفیہ مہم چلائی۔ پاکستان میں متعین ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی۔ ایرانی سفیر نے وفد کے ہمراہ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ایرانی سفیر نے مولانا فضل الرحمان کی صحت اور تندرستی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال، بالخصوص غزہ میں جاری ناجائز صہیونی ریاست کی جارحیت پر تبادلہ خیال ہوا۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوبنے والے مزید 4 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق یونان کشتی حادثے میں ملنے والی لاشوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ یونان کشتی حادثے میں 49 پاکستانی لاپتہ ہوئے تھے۔ ڈی این اے کے ذریعے لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ سفارت خانہ لاشیں پاکستان بھجوانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایف آئی اے کے ملوث 35 اہلکار اور افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایف آئی اے کے 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کشتی حادثات میں ملوث 49 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائیوں پر سماعت کی۔ نوکری سے برخاست ہونے والوں میں 4 انسپیکٹرز، 10 سب انسپیکٹرز، 2 اے ایس آئی، 5 ہیڈ کانسٹیبلز اور 14 کانسٹیبلز شامل ہیں۔ فنڈز نہ ملنے پر پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا اسمبلی چوک میں شدید احتجاج۔ مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ پر بلدیاتی نمائندے منتشر ہو گئے۔ ایس پی کینٹ کے مطابق مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مظاہرین کو پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ 4 کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ فنڈز نہ ملنے پر پشاور میں بلدیاتی نمائندوں نے اسمبلی چوک میں شدید احتجاج کیا۔